ساجد کی بیوی کو ساجد کا اپنی ماں سے بات چیت کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ وہ جب بھی ماں سے بات کرتا تو کلثوم لڑائی ڈال لیتی اور اسے کہتی شادی کے بعد بیوی کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے، تم بچے نہیں ہو جو ماں کی رٹ لگائے رکھو۔ یہاں تک کہ وہ ساجد کو ماں کو دکھانے ہاسپٹل تک بھی نہ جانے دیتی۔ مجبوراً سلطانہ بیگم بیٹے کا گھر بسانے کی خاطر بات کو ختم کروا دیتی۔ ایک دن ساجد صبح صبح سلطانہ بیگم کے پاس آیا کہ میری بس ہو چکی ہے اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے، اور اس کے بعد ایسی بات کی کہ سلطانہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ساجد بیوی کو ساجد آج آفس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گیا تھا۔ اپنی کار باہر کھڑی کر کے ابھی اندر آیا ہی تھا کہ دیکھا کلثوم تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساجد بولا، کیا بات ہے کلثوم، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہیں جا رہی ہو کیا؟ کہیں جا رہی ہوں کیا مطلب؟ ہم دونوں جا رہے ہیں، امی کا فون آیا تھا، انہوں نے ہمیں رات کے کھانے پر بلایا ہے، کلثوم نے کہا۔ اس کی بات سن کر ساجد نے کہا، پر ہم ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو مجھے امی جان کو ہسپتال لے کر جانا ہے، صبح سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ ساجد کی بات سن کر کلثوم کا چہرہ اتر گیا۔ غصہ ہوتے ہوئے بولی، تمہاری امی تو ہمیشہ بیمار ہی پڑی رہتی ہیں، جب بھی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ انہیں مل ہی جاتا ہے، اور آج تم جلدی آ گئے تو یہ بہانہ مل گیا انہیں۔ ارے بڑھاپے میں تو بیماری لگی ہی رہتی ہے، یہ تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ امی نے کبھی ہمیں باہر جانے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اور ویسے بھی تمہاری امی کا فون تمہارے پاس آیا تھا، مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں تو جلدی بھی اسی لیے آیا ہوں کہ ڈاکٹر سے میں نے امی کے لیے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا تھا، تمہارے پروگرام کے بارے میں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ساجد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پر کلثوم کہاں ماننے والی تھی، وہ تو اور زیادہ ناراض ہو گئی اور غصے سے بولی، اب کیا میری امی آپ سے پوچھ کر کوئی پروگرام بنائیں گی کہ انہیں کب بلانا ہے اور کب نہیں؟ آپ کو اپنی امی کی فکر ہے اور میری امی کو برا لگے گا اس کا آپ کو کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ ساجد کلثوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ تو بحث پر آ چکی تھی۔ تبھی یہ بات اندر سے آتی ہوئی سلطانہ بیگم نے سن لی۔ انہوں نے باہر جا کر ساجد سے کہا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اس کا دل کر رہا ہے تو اسے اس کی امی کے پاس لے جاؤ، میں خود ہی ہسپتال چلی جاؤں گی۔ اور اس بات کو بھی کلثوم نے الٹا ہی لیا اور اپنی ساس پر ہی بھڑک اٹھی اور بولی، رہنے دیں، زیادہ اچھا بننے کی کوشش مت کریں، ارے آپ کو جانا ہی ہوتا تو آپ صبح کے وقت چلی نہیں جاتی، پر نہیں، آپ کو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جانا تھا، اس لیے آپ یہ سب کر رہی ہیں۔ رہنے دیجیے، آپ جائیے اپنے بیٹے کے ساتھ، میں رکشہ کر کے چلی جاؤں گی۔ سلطانہ بیگم کو برا تو لگا، پھر بھی وہ کلثوم کو سمجھاتے ہوئے بولیں، ارے کوئی بات نہیں بیٹا، ساجد تمہارے ساتھ چلا جائے گا اور میں رکشہ لے کر چلی جاؤں گی۔ بس اتنا پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں آپ جیسی ماں اپنے بیٹے کی شادی ہی کیوں کرتی ہیں جب اپنے بیٹے کو بیوی کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی۔ کلثوم کی ایسی باتیں سنتے ہی ساجد نے اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے کہا، تم امی سے اس طرح سے بات کیسے کر سکتی ہو؟ تو سلطانہ بیگم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پر تب تک کلثوم اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ تو سلطانہ بیگم نے ساجد سے کہا کہ بیٹا جا کر اسے روک، جانے دیں امی، رکشہ کر کے خود ہی چلی جائے گی، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، پھر آپ کو گھر چھوڑ کر اس کے میکے چلا جاؤں گا۔ میں اپنی اس 6 مہینے کی شادی میں یہ تماشا خوب دیکھ چکا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ آخر ساجد کے سمجھانے پر سلطانہ بیگم تیار ہوئیں۔ پہلے ساجد نے انہیں ہسپتال میں لے جا کر دکھایا، اس کے بعد انہیں گھر چھوڑ کر اپنے سسرال چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کلثوم ابھی تک غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساجد کو دیکھ کر اس کی امی بولیں، ارے یہ کیا داماد جی، ابھی تو شادی کے کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں اور آپ نے کلثوم کو اکیلے بھیج دیا۔ ہاں امی جی، دراصل بات یہ تھی کہ مجھے امی جان کو ہسپتال میں چیک اپ کے لیے لے کر جانا تھا۔ ساجد کی بات سن کر اس کی امی بولیں، مانتی ہوں کہ آپ کی امی کی ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن بڑھاپے میں تو بیماریاں لگی ہی رہتی ہیں، اب دیکھ لو، اکثر کلثوم کے بابا جی بھی تو بیمار رہتے ہیں، اور کلثوم آپ کی بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اسے یوں اکیلے بھیجنا اچھی بات نہیں ہے، آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ساجد نے اس وقت کچھ نہیں کہا، پر اسے یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ کھانا کھا پی کر دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کلثوم نے کہا کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے۔ ساجد کا موڈ تو خراب تھا، پھر سوچا کہ ایک آئس کریم کے پیچھے کیا کہنا، اس لیے آئس کریم والے کے پاس جا کر رک گیا۔
دونوں نے وہیں آئس کریم کھائی اور واپس چلتے وقت ساجد نے آئس کریم کا ایک فیملی پیک خرید لیا۔ اسے دیکھ کر کلثوم نے کہا، ارے بے وجہ فیملی پیک کیوں خرید لیا ہے؟ ہم دونوں تو آئس کریم کھا چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، ہم دونوں نے آئس کریم کھا لی ہے، پر گھر پر امی بھی تو ہیں، امی کے لیے خریدی ہے، انہیں بھی آئس کریم بہت پسند ہے۔ اس کی بات سن کر کلثوم بولی، کیا ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح امی امی کی رٹ لگائے رہتے ہیں؟ ضروری ہے کیا ان کے لیے ہر چیز لینا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا شادی ہونے کے بعد میری امی نہیں رہیں؟ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا؟ شادی کے بعد آدمی پر کیا صرف اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا؟ ساجد نے آواز اونچی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کلثوم بھی چلاتے ہوئے بولی، مجھے پسند نہیں ہے آپ کا ہر وقت اپنی امی کی نام کی رٹ لگائے رکھنا۔ شادی سے پہلے رہا ہوگا تمہاری امی کا تم پر حق، لیکن شادی کے بعد بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کلثوم کار کے پیچھے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ساجد نے اسے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی اور چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے کے بعد کلثوم کار سے نکلی اور زور سے کار کے دروازے کو بند کیا اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سلطانہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ دونوں میں پھر سے جھگڑا ہوا ہے۔ ساجد بھی گھر بھی گھسا تو اس کا موڈ بھی خراب تھا۔ آخر کار انہوں نے چپ رہنا ہی ٹھیک سمجھا، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی تھیں۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں اور ساجد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 6 مہینے پہلے ہی تو اس کی شادی کلثوم سے ہوئی تھی۔ شروع سے ہی اگر ساجد اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا یا پھر اپنی امی کو لے کر کسی رشتہ دار کے گھر جاتا تو کلثوم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ کئی بار ساجد اور اپنی ساس سے لڑ پڑتی تھی، اور سب سے بڑی بات کلثوم کی امی بھی اسے سمجھانے کی جگہ اسی کا ساتھ دیتیں اور یہ کہہ کر جھاڑ لیتیں، ارے یہ تو بچی ہے، آنے والے وقت میں خود ہی سنبھل جائے گی، آپ لوگ اسے تھوڑا پیار سے ہینڈل کیا کریں۔ ویسے کہنا غلط بھی نہیں ہے کہ شوہر پر بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ساجد بیٹا، آپ بھی کچھ ایسا کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہوتا ہوگا، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو اپنا نہیں پا رہی۔ ساجد اب سوچ رہا تھا کہ اب تو آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کی امی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ صبح اس کی نیند جلدی کھل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ صبح کی نماز ادا کر کے اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں گی۔ ساجد ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کچھ دیر وہیں بیٹھے بیٹھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی والدہ نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کر کے اسے اپنے پاس بلایا، اسے پیار کیا اور بولیں، کیا بات ہے بیٹا، آج تم جلدی اٹھ گئے؟ ساجد بولا، ہاں ماں، آج میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے اور اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ ساجد کی بات سن کر سلطانہ بیگم نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پھر کہا، میں کچھ سمجھی نہیں، آخر کس چیز کا فیصلہ لیا ہے تم نے؟ ساجد بولا، امی جان، کلثوم کو سبق تو سکھانا ہی پڑے گا، آخر کب تک برداشت کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ اس کی بات سن کر سلطانہ بیگم نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، بچی ہے وہ، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی۔ نہیں امی، بچی نہیں ہے، وہ کوئی دودھ پیتی ہے، بچی سے شادی نہیں ہوئی ہے، میری 25 سال کی جوان لڑکی سے شادی ہوئی ہے جسے ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھایا تو اس کا یہ بچپنا زندگی بھر نہیں جائے گا۔ اس کے والدین تو سمجھ نہیں رہے، پر آپ تو کم از کم میرا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ساجد نے انہیں اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے کچھ سمجھایا اور اس کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کلثوم کو جگایا، وہ بستر سے اٹھی اور بولی، کیا ہوا ساجد، کیوں اتنا جلدی جگا رہے ہیں آپ؟ ساجد نے تیار ہوتے ہوئے کہا، کلثوم مجھے آفس جانا ہے، فٹافٹ میرا ناشتہ بنا دو۔ اس کی بات سن کر کلثوم بولی، ناشتہ بنا دوں؟ بھلا میں کیوں بناؤں؟ ناشتہ روز تو امی جی بنا دیتی ہیں نا۔ ہاں، پر آج امی نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی بات سن کر کلثوم کا سر چکرا گیا۔ مطلب امی میرا ناشتہ کیوں بنائیں گی؟ میرا ناشتہ تو تم بناؤ گی، آخر تم میری بیوی ہو۔ جب شادی کے بعد شوہر پر بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھی بیوی کی ہی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ ساجد کی بات سن کر کلثوم کو اٹھنا ہی پڑا اور جا کر کچن میں کام پر لگ گئی، پر آج کلثوم بہت خوش تھی، آخر اس کے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اب اس کے شوہر پر صرف اس کا حق تھا، امی جی نے اپنے آپ ہی اپنا حق چھوڑ دیا۔ خیر،
اس دن تو کلثوم نے بڑی خوشی خوشی ساجد کا سارا کام کر دیا۔ شام کو ساجد نے کلثوم کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنایا اور دونوں میاں بیوی گھومنے چلے گئے۔ جب دونوں ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تو کلثوم واش روم میں گئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے موبائل پر اس کی والدہ کا فون آیا، پر ساجد نے فون کاٹ دیا اور اس کا فون بند کر دیا۔ فون ساجد کے فون پر آیا تو اس نے یہ سوچ کر فون اٹھا لیا کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، پر جب ایسا کچھ نہیں لگا تو اس نے بتا دیا کہ وہ لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں اور کلثوم واش روم میں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور کلثوم کے آنے کے بعد بھی اس نے اسے فون کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کلثوم نے بھی آتے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس نے بھی اپنا فون چیک نہیں کیا۔ واپس آتے وقت کلثوم نے اپنا فون دیکھا تو ساجد نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ تم مجھ سے بات کرو نا، فون میں کیا رکھا ہے؟ مگر جب گھر آ کر دیکھا تو اس کی امی کی 4-5 مس کال آئی ہوئی تھیں۔ ساجد نے کہا، میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ صرف حال چال پوچھنے کے لیے فون کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ارے رہنے دو، تم مجھ سے بات کرو۔ یہ کہتے ہوئے ساجد نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دن تک تو یہی حال رہا۔ سلطانہ بیگم بھی بس اتنا ہی بولتی جتنا ضرورت ہوتی، اس کے علاوہ اپنے کمرے میں رہتی یا پھر آس پڑوس کی سہیلیوں کے پاس جاتیں۔ ایک دن کلثوم نے ساجد سے کہا، مجھے امی سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، آج ان کے پاس چلتے ہیں۔ ساجد نے کہا، نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ ہم دونوں مووی دیکھنے چلیں، امی کے گھر کسی اور دن چکر لگائیں گے۔ جب کلثوم نہ مانی تو ساجد نے کہا، کیا یار تم بھی نہ، میں تمہیں مووی دکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں اور تم ہو کہ اپنے میکے جانے کی بات کر رہی ہو۔ میرا دل رکھنے کے لیے آج تم مووی دیکھنے چلو۔ شام کو دونوں مووی دیکھنے چلے گئے۔ اس طرح جب بھی کلثوم اپنے میکے جانے کی بات کرتی تو ساجد اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ جب تک وہ گھر رہتا کلثوم کو فون پر اپنی امی سے بات تک نہیں کرنے دیتا۔ آخر ایک دن صبح ہی صبح اس کے ماں باپ اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ کلثوم نے دروازہ کھولا، اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی اور انہیں ہال میں بٹھا کر ساجد کو بلانے کمرے میں آ گئی، لیکن پھر بھی ساجد کافی دیر تک باہر نہیں آیا۔ آخر کلثوم دوبارہ ساجد کو بلانے کمرے میں گئی، تب ساجد اٹھ کر باہر آیا، آ کر دونوں کو سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل میں مووی دیکھنے لگا۔ یہ بات کلثوم کو بالکل اچھی نہیں لگی، پر وہ اس وقت کچھ نہیں بولی۔ تبھی ساجد بولا، کلثوم میرے لیے پانی لا دو۔ کلثوم کچن میں جا کر پانی لے آئی اور ساجد کو پانی دے کر اپنے والدین کے پاس بیٹھنے ہی والی تھی، تب ساجد بولا، کلثوم چائے بنا دو۔ تو وہ کچن میں چائے بنانے گئی۔ پیچھے سے ساجد سے اس کے سسر نے بات کرنے کی کوشش کی تو ساجد نے ہاں ہوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر دونوں خود ہی چپ ہو گئے۔ کلثوم چائے بنا کر لائی اور ٹیبل پر چائے رکھی کہ اتنے میں ساجد پھر سے بولا، کلثوم فٹافٹ سے میرے لیے ناشتہ بنا دو، تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ آخر کلثوم کے صبر کا بند جلد ہی ٹوٹ گیا اور وہ بولی، ساجد میرے ماں باپ آئے ہوئے ہیں، تم ان سے بات نہیں کر رہے اور اوپر سے مجھے کچن کے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب اکثر بیمار رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ان سے پیار سے بات کر لو گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا آپ کا۔ کلثوم کی بات سن کر ساجد نے کہا، ارے ان سے جتنی باتیں کرنی ہیں کر لینا، پر جب تک میں گھر پر ہوں تم مجھ پر فوکس کرو، اور ہاں بیماری کا کیا ہے، یہ تو بڑھاپے میں لگی ہی رہتی ہے۔ اس کی بات سن کر کلثوم کے والدین حیران رہ گئے۔ تبھی کلثوم نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ساجد، یہ میرے ماں باپ ہیں، کیا میں ان سے بات تک نہیں کر سکتی؟ آپ میرے ماں باپ کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سن کر ساجد نے اپنا موبائل بند کرتے ہوئے ایک طرف رکھا اور کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شادی کے بعد اب میں تمہاری ذمہ داری ہوں، نہ کہ تمہارے ماں باپ، اب میرے لیے کام کرو۔ کلثوم بولی، ساجد میری آپ سے شادی ہوئی ہے، آپ نے مجھے خریدا نہیں ہے، جو بولو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اب کی بار کلثوم نے آواز اونچی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ساجد مسکراتا ہوا بولا، کلثوم تم بھولو مت، تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حق زیادہ ہے، تمہارے ماں باپ کا نہیں۔ اس بار کلثوم تلملاتی ہوئی بولی، بس کرو ساجد، بہت ہو گیا، آپ میری امی سے۔ تبھی ساجد اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا، کلثوم کیا تم چھوٹی بچی ہو جو ہر وقت امی امی کی رٹ لگائی رہتی ہو؟ کلثوم نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ساجد بولا، کیوں آج تمہیں بہت برا لگ رہا ہے؟ حالانکہ میں وہ ساری باتیں کر رہا ہوں جو تم مجھ سے کرتی ہو، جو میرے لیے نصیحتیں ہوتی ہیں، اور تم ان باتوں کو برداشت تک نہیں کر سکتی۔ تمہارے والدین تمہارے لیے سب کچھ ہیں اور میری امی میرے لیے کچھ بھی نہیں۔
میری بھی تم سے شادی ہوئی تھی، خریدا نہیں تھا تم نے مجھے، جو میں اپنی امی سے تمہارے سامنے بات تک نہیں کر سکتا۔ اگر تم ان سے پیار سے بات کر لو گی تو تمہارا بھی کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ ساجد کے دل میں جتنی بھی باتیں تھیں اس نے وہ سب کہہ ڈالیں۔ ساجد کی باتیں سن کر کلثوم کی ماں کا سر شرم سے جھک گیا۔ تبھی ساجد بولا، رشتہ برابری سے نبھایا جاتا ہے۔ جیسے اپنے ماں باپ کے لیے تمہارا دل دکھتا ہے ویسے ہی میری ماں کے لیے میرا بھی دل دکھتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ماں سے بات تک نہ کروں تو تم بھی اپنے ماں باپ سے بات نہ کیا کرو، نہیں تو اس رشتے کو ہی ختم کرو۔ میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں کیونکہ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ ساجد کو اس طرح سے غصے میں دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ بات بگڑتے دیکھ کر کلثوم آگے بڑھ کر ساجد کے پاؤں میں گر گئی، فوراً سے معافی مانگنے لگی۔ ساجد بولا، دیر آئے درست آئے، مگر کلثوم جس دن تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ بڑھاپے میں بیماری تو لگی رہتی ہے، امی کو تو بہانے چاہیے بس ہمیں روکنے کے لیے، میں نے اسی دن ٹھان لیا تھا کہ میں تمہیں صحیح راستے پر لا کر ہی رہوں گا اور تمہیں لا کر ہی رہا۔ تبھی سلطانہ بیگم گھر کے اندر آئیں۔ تب کلثوم نے ان سے بھی معافی مانگی تو سلطانہ بیگم نے اپنی بہو کو گلے لگاتے ہوئے کہا، نہ بچے، کوئی بات نہیں، سب بھلا کر خوشی کے ساتھ جینے میں مزہ ہے۔ یہ بات سن کر سب مسکرا دیے اور ساتھ ہی کلثوم کی والدہ نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔